حسین روز عاشورا نے دیکھی شان انصار حسین ڈوبتے سورج سے پوچھا یہ ابھرتے چاند نے ڈوبتے سورج سے پوچھا یہ ابھرتے چاند نے کب سے رہے گرم پا رکھے ہیں رخسار حسین ظہر کو سجدوں میں تھے اللہم صلی علی محمد جو شریک بزم شاہ کربلا شریک بزم شاہ کربلا ہو جائے گا وہ گناہوں سے بری روز جزا روز جزا ہو جائے گا دلیل سنیے صاحب دلیل سنیے مول صاحب نار سے نکلا ادھر یا خلد میں داخل ہوا نار سے نکلا ادھر یا خلد میں داخل ہوا کیا خبر تھی حر پر یوں فضل خدا ہو جائے گا جو شریک اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلام کے 3-4 شعر سماعت فرمائیے گا ارشاد در کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت در کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر سمیت ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر سمیت پہلے سر انتر کا کاٹا پھر کیا مرحب بار پہلے سر انتر کا کاٹا پھر کیا مرحب بار ارے لاش مرحب کی گری لیکن سر انتر سمیت لاش مرحب کی گری
لیکن سرے انتر سمیت سو گئے کس شان سے تیغوں کے سائے میں علی سو گئے کس شان سے تیغوں کے سائے میں علی اور دوسرا ہوتا تو چل دیتا کہیں بستر سمیت دوسرا ہوتا تو چل دیتا کہیں بستر سمیت وہ تو قمبر نے مہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی وہ تو قمبر نے مہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی ورنہ کہہ دیتے علی لے جائیں قمبر سمیت ورنہ کہہ دیتے علی لے جائیں قمبر سمیت تیغ حیدر کے مقابل فاتحہ بس یہ کہ 3-4 بند پیش سماعت فرمائیے جب شہن قتل گاہ میں پائی پسر کی لاش جب شہن قتل گاہ میں پائی پسر کی لاش آنکھوں سے دیکھی باپ نے نور نظر کی لاش دل شق ہوا ہے دیکھ کے لخت جگر کی لاش فرمایا کون اٹھائے میرے سیمبر کی لاش جس وقت میں شہادت نور نظر ہوئی بھائی کے جب علم میں شکستہ کمر ہوئی بھائی کے جب علم میں شکستہ کمر ہوئی پردیس میں فلک یہ مصیبت دکھائے ہار امت رسول زادے پہ یہ قہر ڈھائے ہار کوئی معین ہے نہ مددگار ہائے ہار یہ پیری اور جوان کا لاشا اٹھائے ہار ایک دم میں موت نے یہ تماشا دکھا دیا سہرے کے بدلے بیٹے کا لاشا دکھا دیا سہرے کے بدلے بیٹے کا لاشا دکھا دیا اے حر نامدار یہ نصرت کا وقت ہے آؤ حبیب ہم پہ مصیبت کا وقت ہے قاسم بنے چچا پہ قیامت کا وقت ہے امداد چاہتے ہیں کہ آفت کا وقت ہے عباس کیا پکار عباس کیا فرات پہ سوتے ہو چین سے لاشاں پسر
نہیں سکتا حسین سے، لاشا پسر کا اٹھ نہیں سکتا حسین سے، بھیا ذرا بھتیجے کی صورت تو دیکھ جا، کڑیل جواں کے سینے کی حالت تو دیکھ جا، کڑیل جواں کے سینے کی حالت تو دیکھ جا، بے کس کی بے وطن کی مصیبت تو دیکھ جا، بھیا ذرا حسین کی ہمت تو دیکھ جا، دیکھے گا باپ بیٹے کو رخ موڑتے ہوئے، منہ سے ڈالتے ہوئے دم توڑتے ہوئے، منہ سے ڈالتے ہوئے دم توڑتے ہوئے، نصرت کرو رسول مدینہ کا واسطہ، شیر خدا کی روح مبینہ کا واسطہ، سرور کا اور بطول حسینہ کا واسطہ، عباس جلد آؤ سکینہ کا واسطہ، یا مرتضیٰ تم ہی میری نصرت میں قد کرو، لاشا پسر کا لاشا پسر اٹھاتا ہوں بابا مدد کرو، لاشے پسر اٹھاتا ہوں بابا مدد کرو، جب شہن قتل گاہ میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ مالک یوم الدین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں میں سٹو۔ آپ حضرت بھائی شیخ مرتضی سورہ حمد مرتضی سورہ اخلاص عطا فرمائے گا، اس کا ثواب قرۃ العین عین حیدر بنت سجاد حیدر کی روح کو ارسال فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بارئ الخلائق اجمعین، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اما بعد،
قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. سلوات پڑھنے میں جو حاضرین گرامی قدر، محترم سامعین حضرات، ماتمداران مظلوم کربلا، صبح سے جو ہے وہ طبیعت ہلکی ہے، ابھی دوا لے کر آیا ہوں، تو 4 باتیں عرض کر دیتا ہوں آپ کو. کل جہاں تک بات پہنچائی تھی، کیونکہ تقریباً حاضرین میں وہی لوگ ہیں جو کل تھے مجلس میں، اسی کے آگے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کیونکہ وقت جو بہت نہیں ہے. نماز کا وقت 12:30 بجے ہے، ظاہر نظام کا وقت، اس کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ انشاءاللہ 5-7-10 منٹ پہلے ہی مجلس کو تمام کر دیا جائے گا. میں نے عرض کیا تھا کل کہ جب آپ بات اولاد کی کرتے ہیں تو اسلام کی نگاہ میں اولاد میں کوئی فرق نہیں ہے، لڑکا ہو یا لڑکی. اور میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ جب اگر لڑکی ہو تو اس کے لیے انسان کیوں پریشان رہتا ہے. الحمدللہ ہمیں اپنی قوم میں الحمدللہ ہمیں اپنی قوم میں سخت جنین کی جو ہے وہ خبریں یا تو نہیں ملتی یا خدا نخواستہ کہیں ملتی ہیں، جسے ہم بھوڑ ہتیا کہتے ہیں ہندی میں. اور اس لیے کہ صرف اس لیے کہ مثلاً وہ جو ہے وہ بیٹی ہے اس لیے مار دیا جائے. الحمدللہ ہماری قوم کے پاس اتنا شعور ہے کہ اس قوم میں یہ خبریں ہمیں نہیں ملتی. کہیں خدا نخواستہ آپ نے کہیں سنا ہوگا تو سنا ہوگا، ورنہ آج بھی ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ہزاروں بچیاں پیدا ہونے سے پہلے مار دی جاتی ہیں. جرم ہے یہ وہ ہے. یہ الٹرا ساؤنڈ جو ہوتے ہیں، اس الٹرا ساؤنڈ میں بتانا جرم ہے لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. وہ الگ بات ہے کہ سارے الٹرا ساؤنڈ والے بتاتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بتاتے ہیں سب، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہرحال جرم ہے بتانا. کیوں جرم ہے؟ کیونکہ حکومت کو یہ خوف ہے کہ بتا دیں گے تو مار دیں گے. حکومت کو یہ خوف ہے کہ بتا دیا جائے گا تو یہ مار دیں گے. آپ ایران چلے جائیے، وہاں تیسرے مہینے ہی بتا دیتے ہیں لڑکی ہے لڑکا. آپ سعودی چلے جائیے، وہاں تیسرے مہینے ہی بتا دیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ میں کہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. وہاں کیوں بتا دیتے ہیں؟ وہاں اس لیے بتا دیتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے یہاں مارنے کا چکر نہیں. کوئی فرق نہیں ہے. کیا فرق ہے لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا؟ کہ اسلام نے کوئی اسپیشل کنڈیشنز تو رکھی نہیں ہے لڑکی کے لیے. اسپیشل کنڈیشنز تو لڑکے کے لیے بچائے. اچھا، تو میں جہاں تک پہنچایا تھا میں نے آپ کو وہ قافلہ یہاں تک پہنچایا تھا کہ ولادت کے معاملے میں بتایا کہ بھائی جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ جو ہے اسے کہتا ہے کہ جا اپنے باپ کی مدد کر، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس سے اللہ کہتا ہے کہ جا میں تیرے باپ کی مدد کروں گا. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ اس کی تربیت کا عرض کیا کل آپ کے سامنے کہ تربیت آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی تربیت کی بہترین تربیت کی کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ایسے ماحول سے دور رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے جہاں جسے ہم ملحدانہ ماحول کہتے ہیں، اس سے دور رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس سے دور رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب آگے چل کے کیا بنے گی نہیں پتا ہے. تو یہ دونوں کنڈیشن میں ہے. یہ نوح کا بیٹا ہو تب بھی یہی کنڈیشن ہے کہ آگے چل کے کیا بنے گا نہیں پتا ہے. اور کمال قدرت یہ ہے کہ اگر بیٹا ہو یا بیٹی اگر کشتی سے اتر جائے گا تو پھر مشیت فوراً کہہ دے گی انہ لیس من اہلک. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آلہ آپ کی کشتی سے اترنے کے بعد تو اللہ ویسے ہی کہہ دیتا ہے. ہاں، یا ایک بات عرض کر دوں کہ کشتی سے اترنے کے بعد
نوح کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم آگ ہو گئے. کشتی سے اترنے کے بعد نوح کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم آگ ہو گئے. خدا کہہ رہا ہے. نوح تو ابھی ہاتھ رہے. ابھی جناب نوح نے جو ہے وہ مشیت سے یہ نہیں کہا کہ پروردگارا یہ تو برباد ہو گیا, غرق کر دے اس کو میں نے آگ کر دیا. نہ, ابھی تو جناب نوح اس کے لیے دعا ہی کر رہے ہیں. ابھی تو جناب نوح کے ہاتھ برائے دعا بلند ہے. ابھی تو جناب نوح چاہ ہی رہے ہیں. ابھی تو جناب نوح اللہ سے کہہ ہی رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے, اور مشیت پلٹ کے کہہ رہی ہے نوح اس کا عمل ایسا ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے, اسے آگ کر دیا جائے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آگ کرنے سے کوئی آگ نہیں ہوتا, آگ ہو جایا کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے. اب وہ بیٹا ہو یا بیٹی دونوں آگ ہو جاتے ہیں. بیٹا ہو یا بیٹی دونوں آگ ہو سکتے ہیں. اور میں بڑی جرات کے ساتھ ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر بیٹا اور بیٹی آگ ہو سکتے ہیں تو والدین بھی آگ ہو سکتے ہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں. اگر اولاد آگ ہو سکتی ہے تو والدین بھی آگ ہو سکتے ہیں. وہ آگ کا کیا مطلب ہے صاحب؟ مطلب کیا ہے آگ کا؟ آگ کا پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں. آگ کا پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں. آپ کے قانون میں ہوگا, اسلامی نقطۂ نظام میں آگ کا پراپرٹی سے کوئی قانون تعلق نہیں. قاتل کو مقتول کی نہیں کہا, قتل کر دے تو ہاں جائیداد نہیں ملے, کافر ہو جائے تو جائیداد نہیں ملے. لیکن آگ کا کوئی مسئلہ میراث میں ایسے نہیں ہے, پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں. پھر ہے کیا آگ کا مطلب کیا ہے؟ اچھا, ولدیت سے خارج ہو جائے گا سوال. فلاں ابن فلاں اگر لکھا جاتا ہے اور باپ نے کہہ دیا تو آگ, تو کیا کل سے فلاں ابن فلاں نہیں لکھا جائے گا؟ یا لکھ دیا جائے گا فلاں ابن نہ معلوم؟ یہ تو نہیں ہوگا نا بھائی. ولدیت تو رہے گی نا. تو پھر ولدیت سے بھی باہر نہیں گیا, آپ میں میراث سے باہر نہیں گیا, آپ میں ولدیت سے باہر نہیں گیا. تو پھر کیا ہوا کیا آپ میں؟ ایسا کون سا مسئلہ ہے آپ کا جو اتنا بڑا مدعا ہے آپ کا؟ کیا معنی ہے آپ کا؟ آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اولاد ہو یا جو بھی ہو جسے آپ کیا جائے, بیٹا ہو یا بیٹی, اس سے مطلب نہیں ہے, اب اس تک رحمت الہی نہیں پہنچے گی. آپ کا تعلق مادی دنیا سے نہیں ہے, مانوی دنیا سے ہے. ظاہری دنیا سے نہیں ہے, باطنی دنیا سے. انسان کی زندگی میں جو بھی رحمت پروردگار کا سلسلہ ہے, اگر والدین آگ کر دے تو پھر رحمت پروردگار ان تک نہیں پہنچے گی. ٹھیک ہے, کیوں کر دیں گے آگ؟ اس لیے کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا, چاہے وہ گھر کی ذمہ داریاں ہوں چاہے وہ دین کی ذمہ داریاں ہوں. کیونکہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا, لہذا یہ آگ ہے. لہذا یہ آگ ہے. اگر اولاد اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی وہ آگ ہے, تو اگر والدین بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے تو وہ بھی آگ. وہاں بھی رحمت الہی نہیں آنے والی ہے, وہاں بھی عذاب ہونے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھائیں گے تو ہمارا دامن بچ جائے گا. ہمارا دامن پہلے پکڑا جائے گا. اگر میرا بچہ دین نہیں جانے گا تو ایسا نہیں ہے کہ دین نہ جاننے سے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری تھی وہ سیکھتا اور اس کی زندگی ہے وہ جانے, نہیں. ہمارا بھی دامن پکڑا جائے گا, ہمارا بھی حساب کتاب ہوگا. تم نے اولاد کو کیا سکھایا؟ یہ جو نعمت اولاد میں نے تمہیں دی تھی اس کو کیا پڑھایا, کیا سبق دیا, زندگی میں کیا سمجھایا؟ زندگی میں یہ سمجھایا کہ دین کو طاق پہ رکھ کر کوئی بھی کام کر سکتے ہو, یہ سمجھایا زندگی میں. ٹھیک ہے, جس وقت جتنے دین کی ضرورت اتنا لے لو, باقی چھوڑ دو.
یہ سمجھایا یا نہیں؟ ہم نے یہ سمجھایا کہ نہیں، دین اول ہے، خدا اول ہے، پیغمبر اول ہے، ائمہ اول ہیں، سب سے پہلے ان کا حصہ ہے زندگی میں، سب سے پہلے ان کا معاملہ ہے، جو کچھ ان کی مرضی سے ہوگا وہ ہماری زندگی ہوگی۔ یہ سکھانا ہے، یہ نہیں سکھانا ہے کہ بیٹا پہلے کمانے جاؤ، جب کما کے اگر تھکتے نہیں ہو تو روزہ رکھنا، ورنہ روزہ مت رکھنا۔ کیا کریں اللہ، بچہ ہمارا نوکری کرنے جاتا ہے، دن بھر اتنی گرمی ہوتی ہے، اتنی بھوک پیاس ہوتی ہے، رکھ ہی نہیں پاتا روزہ۔ یہ سکھایا ہے ہم نے بچے کو یا برداشت کرنا سکھایا ہے؟ ایک بہت مشہور صحافی تھی، البتہ اس کے کردار سے میرا فی الحال لینا دینا نہیں ہے، اس کا ایک جملہ کسی نے نقل کیا تھا، ظاہر مجھے لگتا ہے مولانا تصدیق صاحب نے نقل کیا تھا مجھے، کہ کچھ روزے کی بات چل رہی تھی اور تو کسی نے اسے کہا کہ آپ روزہ کیسے رکھیں گے، اور جانا آنا پیاس بھوک، اس نے عجیب جملہ کہا کہ روزے کا تعلق گرمی اور سردی سے نہیں ہے، روزے کا تعلق ول پاور سے ہے۔ روزے کا تعلق ول پاور سے ہے، جہاں 60 ڈگری ٹمپریچر ہوتا ہے، 58 ڈگری ٹمپریچر ہوتا ہے، اگر وہاں والے روزہ رکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس سے روزے کا تعلق نہیں ہے، روحانی قوت سے روزے کا تعلق ہے، تعلق بھی روحانی قوت سے ہے اور روزہ مضبوط بھی روحانی قوت کو کرتا ہے۔ یہ کمال ہے روزے۔ ان باتوں کو کب ہم سمجھائیں گے اپنے بچوں کو، کب پہنچائیں گے؟ خود ہی دن بھر بیٹھ کر جو ہے وہ دین کی مذاق بنایا کرتے ہیں اپنے گھروں میں۔ تو یہ تربیت کا معاملہ، زیادہ وقت نہیں لیتا اس پہ، کل بہت گفتگو ہو چکی ہے اس پہ۔ تیسرا معاملہ آپ کے سامنے عرض کیا اس کی شادی کا۔ شادی کا جو معاملہ ہے وہ جہیز کا پورا کل سسٹم میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اسلام میں جہیز لینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ہاں دو باتیں ہیں، ملائیے گا نہیں، یہ کل نہیں کہی تھی آج کہہ رہا ہوں، دو باتیں ہیں۔ جہیز مانگنے کا سسٹم نہیں ہے، دینے کا سسٹم ہے۔ رسول اللہ نے مولا علی کے زرع والے پیسے سے دیا، کہاں سے دیا وہ ایک الگ مدعا ہے، لیکن رسول اللہ نے دیا۔ یہ سنت محمد ہے کہ بیٹی کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، یہ سنت محمدی ہے۔ لیکن یہ علی کا کردار ہے کہ علی شادی سے پہلے پوچھتا نہیں ہے کیا دو گے کیا نہیں دو گے۔ ہمیں دونوں کردار فالو کرنے، جب ہم شادی کرنے جائیں تو علی کا کردار فالو کریں، جب ہم شادی کرنے جائیں تو علی اور علی کے گھر والوں کا کردار فالو کریں، جہاں ذہن میں یہ نہ ہو کہ صاحب ان کی شادی کرے تو اتنا ملے گا، ان کی شادی کر لے یہ پراپرٹی ہماری، یہ ہماری دکان والا بنگلہ۔ اور اگر بیٹی دیں تو پھر محمد کی سنت فالو کریں، جو ہے اپنی غریبی میں قرض لے کر ادھار لے کر اپنی زندگی کو چوپٹ نہیں کرنا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے بھائی قرض لے کر ادھار لے کر اپنی زندگی چوپٹ کر لیجئے، 20 لاکھ خرچہ کر دیجئے، اس کے بعد اگلے 20 سال تک پڑھتے رہیے؟ نہیں صاحب، ہوتا کیا ہے معاشرے میں، مشکل کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو میں مجلس ویسے ہی پڑھتا ہوں، رکی صوفی، آپ سلوات بھیج دیں گے تھوڑا دیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسا غریب امیروں سے مقابلہ کرتا ہے، سب سے بڑی مشکل یہ ہے۔ زیدی صاحب نے کون سا ریزلٹ بک کرایا تھا، ہم اس سے 1 اسٹار اوپر بک کرائیں گے، یہ مشکل ہے۔ انہوں نے کس ٹائپ کا فرنیچر دیا تھا، چچا نے کون سا فرنیچر دیا تھا، ہم اس سے اچھی لکڑی کا فرنیچر دیں گے۔ انہوں نے کتنے لیٹر والی فریج دی تھی، ہم اس سے اونچی فریج دیں گے، اس سے بڑی، اس سے اچھی کمپنی کی۔
وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کھانے میں کیا کیا کھلایا تھا, لوگوں کے سامنے کیا کیا لائے تھے, کیا کیا دیا گیا, سونا کتنا چڑھا وغیرہ. اچھا چچا کے پاس تو تھا, چچا نے دیا, ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی اس اسٹیٹس کو باقی کرنے کے لیے, اس اسٹیٹس کو باقی کرنے کے لیے, باقی رکھنے کے لیے ہم نے بازار سے خوب پیسہ ادھار کیا. اچھا جو بازار میں ساہوکار ہے نا, وہ ایسے موقعوں کے انتظار میں رہتا ہے, ایسے موقعوں کے انتظار میں رہتا ہے کہ جہاں اسے دکھ جائے بیٹی کی شادی ہے, علاج ہے, ترنت پیسہ لے کے آپ کے پاس حاضر ہے. اسے پتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ ہی اتنا ہے کہ آپ کے ادا کرنے کے بل کا نہیں ہے. زندگی پر ادھار بنا رہے گا, ویسے ہی پڑھتے رہیں گے, ویسے ہی پڑھتے رہیں گے, اس کا سود بھی چکاتے رہیں گے, حرام کام وہ بھی کرتے رہیں گے. ہاں, سود پر پیسہ لینا حرام ہے, دینا ہی حرام نہیں, لینا بھی حرام ہے. سوچئے گا کبھی جا کے کہ بینک سے جو لون لیتے ہیں وہ کیا ہے. لون لے کے جو گھر بنا لیتے ہیں, لون لے کے جو ہے وہ موبائل اور فلاں قسط پہ اور گاڑی قسط پہ اور یہ قسط پہ اور وہ قسط پہ, کبھی سوچئے گا جا کے. ہاں ٹھیک ہے, ایک مرتبہ مجبوری ہے یہ والی کہ صاحب اب چلے گا نہیں کام, تو ٹھیک مجبوری ہے بھائی, کیا کرے, جینے مرنے کی بات ہے, لیں گے ہی, دے رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ مجبوری نہیں ہے, ایک گاڑی کھڑی ہے دوسری بھی لینا ہے. اور اب تو نیا قانون آ گیا ہے, جو لوگ یہ سرکاری نوکری کرتے ہیں جن کی تنخواہ جو ہے 50,000 1 لاکھ سے اوپر ہے, ان کو سال میں ایک بار لون لے کے انویسٹمنٹ دکھانا ہے. ہاں نیا قانون ہے, کر رہے لوگ. سال میں 2 سال میں ایک بار جو ہے کم سے کم ان کو کہیں پراپرٹی لے کر یا کہیں اپنا ٹیکس بچانے کے لیے وہ پراپرٹی لیتے ہیں اور لون لیتے ہیں اس کے لیے. بڑا مسئلہ ہے یہ. وہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ حرام ہے, ٹیکس دے دیجیے, کیا فرق پڑتا ہے. جتنا لون کا انٹرسٹ دیں گے اس سے تھوڑی ٹیکس ہوگا. 8%, 10%, 7% جو لون کا انٹرسٹ دیں گے اس سے تھوڑی ٹیکس ہوگا. ٹیکس دے دیجیے, دوسرے طریقوں سے بچا لیجیے, اداروں میں دے دیجیے. وہ ادارے جن کے پاس 80G12 ہے ان کی رسیدوں کے بعد ٹیکس نہیں لگتا, معاف ہو جائے گا. دوسرے طریقوں سے کیجیے, نہ دکھائیے انویسٹمنٹ, کوئی ضروری انویسٹمنٹ دکھائیے, بچائیے اسے, کہیں اور انویسٹمنٹ دکھائیے, کسی غریب کو مدد کر دیجیے. لیکن یہ معاملہ بڑا خراب ہے. تو اتنا ادھار اٹھا لیتے ہیں مارکیٹ سے, اس کے بعد پوری زندگی پریشان, بچی ہوئی زندگی جو ہے ادھر پاٹ رہے ہیں, ادھر پاٹ رہے ہیں, ان کا دے رہے ہیں, ان کا دے رہے ہیں. ہاں یہ اگر شادی ہے تو واقع لڑکی موال ہے. ہاں اگر یہ شادی ہے, اگر اس کو زندگی کہتے ہیں, اگر یہ لڑکی آنے کے بعد ذمہ داری آ جاتی ہے, ہاں بالکل بوال ہے. لیکن اگر آپ کو جو ہے وہ 4 جوڑوں میں لڑکی, 5 جوڑوں میں لڑکی ودا کرنی ہے, کیا پریشانی ہے, کیا پریشانی ہے. کپڑے نہیں پہنتی, وہ گھر میں کھانا نہیں کھاتی, 2-4 عدد زیور نہیں ہے اس کے پاس, ایسا تو نہیں ہے نا. کچھ نہ کچھ تو بنتا ہی رہتا ہے بچپن سے. جائیے اسی کے سارے کیجیے, شادی کیا ضرورت ہے. اتنا اپنے آپ کو دوسروں کے اسٹیٹس سے لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے شاید امیر المومنین نے کہا کہ جب خود کو پیسے کے معاملے میں تولو تو ہمیشہ اپنے والوں کے نیچے سے تولو, تاکہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں سکون مل جایا کرے. صلوات پڑھیں کہ محمد وآل جب ان نیچے والے کو دیکھو کہ یار اس کے پاس تو گاڑی بھی نہیں, ہمارے پاس تو چلو کم سے کم گاڑی ہے, سکون مل جائے گا. ہاں جب عبادت میں تولو تو اپنے سے اوپر والے کو تولو. ارے یار وہ تو نماز شب پڑھتا ہے, ہماری تو واجب بھی کبھی کبھی جو ہے خطرے میں پڑ جاتی ہے, اس سے تولو. بھائی ان کو دیکھا تو روز اول وقت نماز پڑھتے ہیں, ان سے مقابلہ کرو. لیکن جب اپنے اسٹیٹس کی بات ہو تو اتنا زیادہ جو ہے وہ, اچھا یہ اسٹیٹس بنایا ہوا بھی جو ہے وہ اسی لیے ہے, یہ بنایا گیا, یہ ہوتا نہیں ہے. ہاں اسٹیٹس یہ کیا ہے,
بنایا گیا, یہ اسٹیٹس ہوتا نہیں ہے, مارکیٹ میں ڈیولپ کیا گیا, آپ کے بیچ پہ لا کے رکھا گیا تاکہ آپ اپنے اسٹیٹس کو بچائیں. اس اسٹیٹس سے کچھ فائدے ہیں, کچھ نقصانات بھی ہیں, کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں. نقصان بہت کچھ نقصان زیادہ پڑے ہیں. میں کروڑپتی آدمی ہوں, میرے پاس جو ہے 15-16 گاڑیاں ہیں, اور میں ایک جگہ گیا دعوت میں, غریب سا آدمی بیچارہ جو جوتے بھی جس کے کہیں سے پھٹے ہوئے ہیں, پینٹ کا حال یہی ہے, شرٹ کا حال یہی ہے, غریب آدمی بیچارہ, وہ بھی آیا ہے دعوت میں, اور میں بیٹھا میز پر کھانا کھانے کے لیے, وہ بھی آ کے وہیں بیٹھ گیا. اب مجھے جو ہے وہ جب کھانا تو کھایا میں نے, لیکن مجھے ناگوار خاطر ہوتا رہا. کھانا تو کھایا میں نے, لیکن میرے لیے ناگوار خاطر رہا. یہ کہاں سے آ کے بیٹھ گیا, یہ کہاں سے آ کے بیٹھ گیا, یہ کہاں سے آ کے بیٹھ گیا, پورا کھانا خراب کر دیا. دیکھا نہیں آپ نے, ایسے ایسے نکال کے کھا رہا تھا, پورا ڈونگا کھا رہا تھا. وہ 2 بوٹی کھانے والے لوگ بیچارے, ہاں اسٹیٹس میں ایسے ہی کھانا کھا جاتا ہے, 2 بوٹی 3 بوٹی ایسے ہی کھا جاتا ہے. چلا پڑھ دے کے محمد والے, وہ پریشان کر رہے, ان کے ساتھ یہ فقیر, یہ غریب, ان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھائیں گے, ان کے ساتھ آئیں گے جائیں گے, ان کے ساتھ رہیں گے, ان کے ساتھ زندگی کریں گے, یہ تو ہم سے دور رہیں تو یہی بہتر ہے نا بھائی. یہ اسٹیٹس کی جو شکل ہے, یہ کیپٹلزم کی شکل ہے, یہ مادہ پرستوں کی شکل ہے, یہ ڈالر پرستوں کی شکل ہے, یہ یورو پرستوں کی شکل ہے. جو توحید والے ہیں, جو نبوت والے ہیں, جو امام والے ہیں, ان کے لیے دوسری سیرت ہے. امام مسجد سے نکلے, 8ویں امام مسجد سے نکلے, باہر فقیر ہے, دسترخوان بچھا ہوا ہے, فقیر زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ابن رسول اللہ میرے ساتھ نہیں کھائیں گے, فوراً وہیں بیٹھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ روکھی روٹی توڑنے کے بعد اس کے سامنے جو بھی تھا اس میں ڈبویا, منہ میں رکھا, الحمدللہ رب العالمین. علی ابن موسیٰ رضا جو ضامن دنیا و آخرت ہے, فقیر کے بغل میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹس فقیری اور امیری سے نہیں آتا. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. اسٹیٹس فقیری اور امیری سے نہیں آتا بھائی. یہ مدعب اسلام میں جو ہے وہ لڑکی میں اس نظر میں کوئی فرق نہیں. جو ذمہ داریاں آپ کی لڑکی کے تئیں ہیں, وہی ذمہ داریاں تقریباً 99% وہی ذمہ داریاں آپ کے لڑکے کے تئیں. اس کی بھی تربیت کرنی ہے, اس کو بھی تربیت کرنا ہے, اس کو بھی پڑھانا ہے, اس کو بھی پڑھانا ہے, اس کو بھی پالنا ہے, اس کو بھی پالنا ہے, اس کو بھی کھلانا ہے, اس کو بھی کھلانا ہے. بلکہ لڑکیوں کے معاملے میں اسلام میں کچھ چیزیں ایکسٹرا ذمہ داریاں ہیں. لڑکوں کے معاملے میں تو تھوڑا سا ہو بھی سکتا ہے کچھ, لیکن وہاں رفاہ زیادہ ہے, چھوٹ زیادہ ہے لڑکیوں کے معاملے میں. لڑکی رحمت ہے, لڑکی رحمت ہے, بیٹا نعمت ہے. ہاں, نعمت کے ایک لہجے کا حساب ہونا ہے, وہاں جا کے اوپر سب حساب ہونا ہے. لڑکی کا تو نہیں حساب ہونا ہے کہ پرورش کی کہ نہیں کی, صحیح سے پڑھایا لکھایا, اس کو ڈانٹا تو نہیں, اس کو مارا تو نہیں, ہاتھ تو نہیں اٹھایا. یہ بڑے مسائل ہیں. میں نے کہا نا, واجبات بسا رسومات بسا محرمات کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. کہ شریعت نے کہا ہے کہ بچوں کو مارنا جائز ہے, ڈنڈے سے پٹائی کرنا جائز ہے, بیلٹ سے پٹائی کرنا جائز ہے. کس شریعت نے کہا؟ اگر آپ نے اپنی اولاد کو ایسا مارا ہے کہ اس کے نیل ابھر آیا ہے تو حاکم وقت آپ سے دیت لے سکتا ہے. ولی فقیر سے کہتے ہیں, آپ کو فائن کر سکتا ہے. یہ آج بنا رہے ہو قانون, ہم نے 1400 سال پہلے قانون دیا ہے. دیکھو تو اٹھا کر, ولی وقت فائن کر سکتا ہے, دیت دے سکتا ہے, جریمہ دے سکتا ہے آپ سے اگر نیل اوپر آیا ہمارے. حقوق کی بات کریں گے, اسلام سے زیادہ کس نے حقوق کی رعایت کی ہے بھائی؟
کوئی فرق نہیں، لڑکا لڑکی میں اس طریقے سے کوئی فرق نہیں ہے، نہ ان کو پڑھانے میں، نہ ان کی شادی کرنے میں، نہ ان کو کھلانے میں، نہ ان کو رکھنے میں، کسی چیز میں فرق نہیں۔ ذمہ داریوں میں بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری کا نام ہے نام رکھنا۔ میں نے کل اسی پہ شروع کیا تھا بات کو، یہیں پر بات تمام کروں گا۔ ایک ذمہ داری کا نام ہے بچوں کا نام رکھنا۔ میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں اس بات کو۔ یہ پپو، گڈو، ببلو، چنے، منے، یہ سب نام جو ہیں یہ عزت والے نام نہیں ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے نام رکھنے کا۔ اچھا خاصا سجاد نام تھا، اس کو سجو کر دیا۔ کیا ہے اس لیے بھائی؟ اچھا خاصا آزادار حسین نام تھا، اسے اجو کر دیا۔ اچھا خاصا عادل منظور نام تھا، اسے ادو کر دیا۔ کیا مطلب بنتا ہے؟ اور ایک بات اور بتاؤ، یہ ظلم ہے، یہ اولاد کے حق میں ظلم ہے۔ اگر ازادار کو اجو کر دیں گے تو اس کی حرکتیں بھی ویسی ہی ہو جائیں گی۔ اگر عادل منظور کو ادو کر دیں گے تو وہ پھر عدالت بھی اس سے اتنی دور ہو جائے گی جتنا اس کا نام دور ہے۔ یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم پہلے گھر والے کرتے ہیں۔ یہ ظلم پہلے گھر والے کرتے ہیں، بعد میں باہر والے کرتے ہیں۔ اگر گھر والے اس معاملے میں بولڈ ہو جائیں، دیکھیں نام نہیں بگاڑیے، خود بھی نہ بگاڑیں اور کسی کو بگاڑنے بھی نہ دیں۔ کوئی بھی محبت میں دادا، پھپھو، مانی، خالہ، خالو، پھپھا، کوئی بھی محبت میں معذرت نام نہ بگاڑے۔ نام کا اثر ہوتا ہے۔ نہیں، میں نہیں کہتا لڑ لیجیے جا کے، پہلے میرے بچے کا نام بگاڑ دیا، نہیں، یہ والا نہیں۔ معذرت چاہتے ہیں، نام سے پکاریے اس کو، اس کا اصلی نام جو اس سے پکاریے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو روکیے، اول یہ کہ بہترین نام رکھیے۔ اب نام میں نے کل شروع کیا تھا، وہ شروع کیا تھا اس بچے کے نام سے۔ اس کا نام تھا عبد الفاروق۔ اچھا نام ہے یہ۔ ہماری قوم میں عبد والا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ پہلے ہوتا تھا عبد الرحمن، عبد الفاروق وغیرہ وغیرہ، یہ نام جو ہے پہلے ہماری قوم میں ہوتے تھے۔ خود رسول اللہ کے والد کا نام عبداللہ ہے، تو عبد والا سسٹم پہلے تھا ہمارے یہاں، لیکن اب عبدیت ہی ختم ہو گئی ہمارے یہاں، اس لیے نام بھی نہیں رکھتے۔ یا یوں کہہ لو کہ جب سے نام رکھنا چھوڑا ہے اس دنیا سے ذہنیت ہی عبد والی ختم ہو گئی ہے، اب حاکم والی ذہنیت آ گئی ہے۔ بچہ بھی حاکم ہے، بوڑھا بھی حاکم ہے۔ صلوات پڑھیں گے کہ محمد وآلہ۔ اب آزادی والی بات آ گئی نا، اب ہم غلام ہیں نہیں۔ امام کاظم علیہ السلام نے ایک امام کا پڑوسی جو ہے گانا بجا رہا تھا گھر میں۔ واقعہ میں سنا دے رہا ہوں، اپنے اپنے گھروں کے حال دیکھ لیجئے گا۔ گھر میں گانا بجا رہا تھا، امام نے جو ہے وہ اپنا خادم بھیجا، کہا جاؤ اس سے پوچھ کر کے آؤ کہ یہ عبد ہے یا آزاد ہے، حر، عبد ہے یا حر ہے، حر یعنی آزاد، عبد ہے یا حر ہے۔ پوچھا کہ تم عبد ہو کہ حر ہو؟ میں حر، میں آزاد ہوں، اور میں 10 سے زیادہ عبد کا مولا ہوں۔ میرے گھر میں غلام ہے، یہ دیکھو، یہ غلام، یہ غلام، یہ غلام، سب کا مولا میں ہوں، میں آزاد ہوں، میں حر ہوں۔ واپس آئے، خادم امام کا واپس آیا، آگے امام سے کہنے لگا کہ بھائی وہ عبد نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میں آزاد ہوں۔ ہاں، وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ آزاد ہے۔ اگر وہ عبد ہوتا تو اس کے گھر سے گانے کی آواز نہ آتی۔ اب میں اس کو کہیں بھی منطبق کر سکتا ہوں۔ عبد یعنی غلام، معبود یعنی جس کا غلام ہو۔ عبد یعنی میں نے عرض کیا تو اس دن، عبد یعنی نوکر، معبود یعنی جس کی نوکری کر رہا ہو۔ یہ ہے عبد و معبود کا رشتہ۔ عبد اور معبود کا یہی رشتہ ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھیں گے انگلش کے ٹرانسلیشن میں، وہاں عبد کو سرونٹ لکھا جاتا ہے۔ انا العبد، I am your servant۔
یہ لکھا جاتا ہے ہر جگہ نوکر. ہم نے عبد والا سسٹم ہی ہٹا دیا اپنے یہاں سے. شاذ و نظر کہیں شذ و نظر آپ کو کہیں نام ملے گا کسی کا عبد, کسی اپنی برادری میں جو ہے وہ کسی نے عبد نام رکھا ہو, مثلا عبد الرحمن کسی نے نام رکھ دیا ہو, یا کسی نے عبداللہ نام رکھ دیا ہو, بہت کم ملے گا آپ تو. نہیں, عبد نام رکھیے, اور اللہ کا عبد نام رکھیے. عبد العباس مت رکھ دیجیے گا, عبد الحسین مت رکھ دیجیے گا, عبد العلی مت رکھ دیجیے گا. نا, عبد العلی نہیں, علی کا عبد نہیں ہو سکتا. عبداللہ ہے, اللہ کا عبد ہے. غلامی اگر ہے, عبدیت والی غلامی, اطاعت والی نہیں. توجہ چاہتا ہوں, فرق ہے عبدیت اور اطاعت کی غلامی میں. اطاعت میں مولا ہوتا ہے, چاہے وہ امام ہو, چاہے وہ مرجع تقلید ہو, چاہے وہ پیغمبر ہو, چاہے وہ اللہ ہو. اطاعت سب کی کرنی ہے, والدین کی بھی اطاعت کرنی ہے, جو بھی اپنے سے مولا ہے, جو بھی آپ کا ولی ہے, سب کی اطاعت کرنی ہے. لیکن عبدیت کا سیدھا تعلق پروردگار سے ہے, سوائے اس کی ذات کے نہ کوئی معبود تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے. سب آپ کے عبد نہیں ہو سکتا. عبد صرف اللہ کا ہے, اللہ کی ذات ہے معبود, اور ہم اس کے عبد ہیں. ہم کو یہ چیز باقی رکھنی پڑے گی قوم میں. میں اس کو, امام کے اس جملے کو بہت دور تک پھیلا سکتا ہوں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے. اگر وہ عبد نہ ہوتا, اگر وہ عبد ہوتا تو اس کے گھر سے گانے کی آواز نہیں آتی. اور پھیلا دیجیے نا اس کو. اگر وہ عبد ہوتا تو اس کے گھر میں حرام کمائی نہ آتی. اگر وہ عبد ہوتا تو وہ رشوت کا نہ کھاتا. اگر وہ عبد ہوتا تو گھر سے گالم گلوچ کی آوازیں نہ آتی. اگر وہ عبد ہوتا تو دوسروں کے حقوق کا خیال کرتا. اگر وہ عبد ہوتا تو والدین کی اطاعت کا خیال رکھتا. اگر وہ عبد ہوتا تو دین کی حرمت کا خیال رکھتا. یہ جتنی چیزیں سب عبدیت میں ہیں. اگر وہ عبد ہوتا تو نمازوں کی پابندی کرتا. اگر وہ عبد ہوتا تو روزے رکھتا. عبد ہے نا بھائی. جو عبد ہے وہ تو پوری طرح سے حاضر ہے, تسلیم ہے. کنسپٹ اسلام کا یہی ہے, تھیم اسلام کی یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے لیے پوری طرح سے تسلیم. ختم کر, پوری طرح سے تسلیم. شاید یہ مشہور جملہ ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ دین کے پاس جب جاتے ہیں تو دین سے جو ہے وہ شاپنگ مال والا بیہیویئر نہ کیجیے. گھسے شاپنگ مال کے اندر, وہاں سے جس چیز کی ضرورت ہوئی وہ اٹھایا, جس چیز کی ضرورت نہیں وہ چھوڑ دیا. دین شاپنگ مال کا نام نہیں ہے. حجاب ہم کو پسند نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے, نماز پڑھتے ہیں. روزہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا تو ہم نہیں رکھتے, لیکن خمس دیتے ہیں. ہمارے گھر میں آٹے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم آٹا نہیں لے جائیں گے. شکر کی ضرورت ہے تو شکر لے جا رہے ہیں. جس چیز کی ضرورت مجھے محسوس ہوتی ہے دین کے اندر کہ یہ مجھے چاہیے وہ میں لے لیتا ہوں. جس چیز کی ضرورت مجھے دین کے اندر محسوس ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں. نہ, دین شاپنگ مال کا نام نہیں ہے. دین اس پیکج کا نام ہے جس میں سب کچھ لینا ہوتا ہے. یا تو سب کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے. دین ایک پیکج کا نام ہے, یا تو سب کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے. اور شاید اسی لیے, بس آخری جملے سنیے, شاید اسی لیے امام وقت پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس گناہ کے عالم میں وہ کافر ہوتا ہے. جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے. اگر گناہ کے عالم میں کسی کو موت آ جائے تو وہ کفر کی موت ہے. اللہ اکبر. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کسی عورت کی بے حجابی میں موت آ جائے تو کون سی موت ہے. اگر کسی مرد کی بنا داڑھی کے موت آ جائے تو کون سی موت ہے. سنا ہے نا. اگر کسی کی رشوت کھاتے ہوئے زندگی گزر جائے اور اس عالم میں موت آ جائے تو کون سی موت ہے. مجھے نہیں پتا. اب ایک بڑی مشکل ہے, ایک بڑی مشکل ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو نمازی ہونے پہ فخر ہے, باقی باتوں میں ہمارے معاملات خراب ہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو روزہ دار ہونے میں فخر ہے, باقی معاملوں میں آپ کے معاملات ہیں. میں داڑھی رکھتا ہوں تو مجھے داڑھی رکھنے میں فرق ہے, باقی معاملوں میں اپنے کو نہیں دیکھتا.
ہوتا کیا ہے، کوئی اس معاملے میں مضبوط ہے، کوئی اس معاملے میں مضبوط ہے، کوئی اس معاملے میں مضبوط ہے، سب الگ الگ معاملوں میں مضبوط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی سارے معاملوں میں کمزور ہے اور ایک آدمی سارے معاملوں میں مضبوط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ضرورت کس بات کی، توجہ چاہتا ہوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسروں کی طرف نگاہ تمسخر اٹھا کر دیکھنے سے پہلے اپنے گریبان کھولیں، اس میں جھانکیں اور جھانکنے کے بعد فیصلہ کریں، کیا میرے اندر صحیح ہے جسے باقی رکھنا ہے، کیا میرے اندر غلط ہے جسے ختم کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس بات کو، قوم میں ایک دوسرے کا تمسخر حرام ہے، حرام۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا حرام ہے، چاہے سامنے اڑائیے چاہے پیٹھ پیچھے اڑائیے، چاہے دسترخوان کو لے کر مذاق اڑائیے، چاہے اس کے آنے جانے کے طریقے کو لے کر مذاق اڑائیے، چاہے کھانے کے طریقے کو لے کر مذاق اڑائیے۔ دیکھا آپ نے کیسے دونوں ہاتھ سے کھا رہا تھا، حرام ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ ایک روایت سنا دیتا ہوں سلوات کا سہارا دینے کے محمد۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے امام سے کہا کہ سنیں، بہت قیمتی روایت ہے کہ مولا آپ جو اتنی فضیلتیں بتاتے ہیں اعمال کی، مثلا سلوات پڑھ لیا تو اتنی فضیلت، جماعت سے نماز پڑھ لیا تو اتنی فضیلت، اتنے باغ، اتنی جنبہشت میں جو ہے وہ اتنے گھر، اتنے قصر، اتنے غلام، اتنی کنیزیں، جو آپ اتنے فضائل بتاتے ہیں تو ہم تو بہت مستحبات انجام دیتے ہیں، تو ہمارے تو کئی ہیکٹیئر میں ہو گئے ہوں گے، ہمارے جو باغ ہیں وہ تو کئی ہزار ہیکٹیئر میں ہو گئے ہوں گے بھائی، کنیزیں بھی ایک دم لائن لگی ہوں گی، دو چار محلے جو ہماری کنیزوں کے ہوں گے، دو چار محلے جو ہمارے غلاموں کے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہاں ہے، تو وہ باغ تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی آگ کا گولا مت بھیج دینا۔ یہ بات نہیں پہنچی، بات پہنچی ہوتی تو اتنی خاموشی سے سنتے۔ کوئی آگ کا گولا مت بھیج دینا۔ کیوں کہا امام نے؟ اس لیے کہا کیونکہ اگر ایک پیڑ میں آگ لگے تو بچانا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر جنگل میں آگ لگ جائے تو سب راکھ ہو جایا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد وآل محمد۔ یہ وہ گولے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کی توہین کرنا، یہ وہ گولے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، یہ وہ گولے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے بھیج دیا۔ رات بھر شب قدر میں بیٹھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز دے نماز لے نماز دے، قرآن لے قرآن، سر پہ قرآن رکھ کے بقیا اللہ بقیا اللہ بقیا اللہ ہے۔ رات بھر جو ہے وہ محنت کی، صبح کے ٹائم نکلے، سحری کے وقت کسی کو دسترخوان پہ دیکھا کہ وہ بہت بھوکا تھا بیچارہ، جلدی جلدی کھا رہا تھا، جیسے ہی سحری ختم دیکھا آپ نے، یہ لوگ تو جنگلیوں کی طرح کھاتے ہیں، بس ختم، جتنا رات بھر محنت کی تھی سب وہیں ختم، سب ختم، جتنا فقیروں کو صدقہ دے کے آئے تو سب ختم ایک بار۔ آپ کا گولہ ہی تو ہے یہ، ادھر سے بن رہے ہیں، ادھر سے آپ کا گولا جاؤ جل گیا، ختم، کچھ نہیں بچا۔ روایت کے جملے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آخرت کے دن اپنے اعمال دیکھ کر چونک جائیں گے کہ بھائی یہ تو میرے اعمال نہیں ہے، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، میں نے تو یہ بھی صدقہ بھی دیا تھا، میں نے تو فقیروں کو کھانا بھی کھلایا تھا، میں نے تو یتیموں کو بھی کیا تھا۔ اب اس کے بعد جو بیچارہ نہیں، جس نے نہیں کھلایا تھا، جس کی حیثیت نہیں تھی، جس کا مذاق اڑائے گا، جس کی غیبت کی گئی، اس کے یہاں سارے اعمال موجود ہیں۔ اب یہ کہے گا بھائی یہ کھانا جو دکھا رہے ہو یہ اس کا نہیں ہے، میں نے کھلایا تھا، یہ غریبوں کی مدد جو دکھا رہے ہو یہ اس نے نہیں کی، میں نے کی تھی، یہ راماڑوں کا بنانا جو دکھا رہے ہو یہ اس نے نہیں بنایا تھا، اس کے پاس تو یہ تو خود محتاج تھا، پھٹے کپڑے پہنتا تھا، پھٹے جوتے پہنتا تھا۔ شاید فرشتے پلٹ کر جواب دے کیا تجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ کسی کا مذاق نہ اڑا، کسی کی غیبت نہ اڑا، کسی کی غیبت نہ کر۔ دیکھیے اسی اعمال کا نتیجہ ہے جو تو نے اس کے لیے کیا، اللہ نے اپنی عدالت کے بھرو، اپنی عدالت کے چلتے تیرے اعمال اس کے کھاتے میں ڈال دیے، اس کے اعمال تیرے کھاتے میں ڈال دیے۔ یہ ہے، کہیں ہم فیل تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہے۔
تو بچوں کا بہترین نام رکھیے. یہ بچے اگر نام نہیں رکھیں گے تو روز قیامت دامن پکڑیں گے آپ کا. بچوں کی بہترین تربیت کیجیے. بچہ اگر ڈاکٹری نہیں پڑھے گا، ہاں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں سنیے، بچہ اگر ڈاکٹری نہیں پڑھے گا تو حشر میں آپ کا دامن نہیں پکڑ سکتا. لیکن اگر بچے کے رفاہ حرام پیسے سے آ رہے ہیں تو وہ حشر میں آپ کا دامن پکڑ لے گا. وہ حشر میں آپ کا دامن پکڑ لے گا. ابا کیوں حرام کھلایا؟ تمہارے حرام کھلانے کی وجہ سے میں بگڑ گیا. اگر تم حلال کا کھلاتے تو میں بگڑتا نہیں. بچہ روز قیامت آپ کا دامن پکڑ سکتا ہے. ایسا بنائیے بچوں کو جو دین کے لیے فخر کا باعث ہو. ایسی تربیت ایسا بنانے کی کوشش کیجیے. وہ فیڈنگز دیجیے جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ذلت کا باعث بنو. تمہیں دیکھنے کے بعد لوگ فخر کریں کہ یہ مسلمان ہے. ہمیں دیکھنے کے بعد لوگ یہ فخر کریں کہ یہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ فرقہ جعفری کا ماننے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھنے کے بعد لوگ ارے فراڈ ہے بھائی، اس کے چکر میں کہاں پڑے. ارے ان کے جیسے فراڈیاں تو روز آتے ہیں، پریشان کر رکھا ہے ان کے فراڈ نے. تو ضرورت ہے نا اس کی اصلاح کی. اچھا یہ اتنی آسانی سے حاصل ہونے والا بھی نہیں ہے. بس آخری کے 2 منٹ سنیے. یہ اتنی آسانی سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے. کیوں؟ وہ بھی حدیث میں موجود ہے. کیوں اتنی آسانی سے؟ کیوں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سماعت پڑھ دیں لقد نصب ابلیس حبائلہ فی دار الغرور فما یقصد الا اولیاءنا. ابلیس نے دنیا میں اپنے جال بچھا دیے ہیں. فی دار الغرور، یہ بیوقوف بنانے والی دنیا. اس دنیا میں جگہ جگہ اپنے جال بچھا دیے. فما یقصد، اس سے کچھ بھی مراد نہیں ہے، الا اولیاءنا، سوائے ہمارے شیعوں کے. یعنی ابلیس لے دے کر آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ تو باقی خود ہی لوگ جہنم میں. ابلیس کا مقصد تو جہنم میں ڈالنا ہے نا. مقصد یہ ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں. جنت میں جتنے کم لوگ جائیں، کوئی جنت میں نہ جائے، ایک بھی جنت میں نہ جائے. زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، سب کے سب جہنم چلے جائیں. یہ ابلیس کا مقصد. باقی تو چاہ ہی رہے ہیں جہنم میں. ان پر ٹائم تو ویسٹ نہیں کرے گا نا وہ. ہماری طرح بیوقوف تو ہے نہیں. کئی ہزار سال کا تجربہ ہے اس کے پاس. وہ ایسی چیزوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا جہاں سے کچھ حاصل نہ ہو. وہ یہیں آتا ہے، یہاں آتا ہے بیوقوف بنانے. یہاں آتا ہے بیوقوف بنانے. ایسی چیز پڑھو لوگ نعرے لگا دیں. ایسی چیز پڑھو کہ دوبارہ بلا لیا جائے. ایسی چیز پڑھو کہ لوگ ہاتھ چومتے چومتے پریشان ہو جائیں. ایسی چیز پڑھو کہ لوگ جو بعد میں تعریفیں کرتے رہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ دیا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہاں آتا ہے بیوقوف بنانے. وہ یہاں آتا ہے بیوقوف بنانے. وہ مسجد میں جاتا ہے، وہ نماز کی صفوں میں جاتا ہے، وہ جماعت میں جاتا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ چاہتا ہے کسی ایک جال میں کوئی ایک پھنس جائے. آپ کی ایک ایک عدد اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. گروہ نہیں، ایک ایک عدد. بچے سے لے کر بوڑھے تک ایک ایک عدد اس کے لیے مہم ہے. ایک شیعہ بہکا دیا، ایک علی کا چاہنے والا بہکا دیا. لیکن جانے نثار ہو جائیں اہل بیت علیہ السلام پر. اہل بیت نے ہمیں وہ تعلیم دی ہے کہ اگر ہم اس تعلیم کے ساتھ رہیں تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ابلیس اسی مسجد سے کہتا ہوا بھاگے گا، انتا زین العابدین، انتا سید الساجدین. صلوات پڑھیں مل کے محمد وآلہ
ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں، اور اگر کردار کا جائزہ نہیں لیں تو ہمیں کوئی حق نہیں حسینی کہنا۔ عزیزو، مرحومہ کا نام قرۃ العین حیدر۔ قرۃ العین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا سکون۔ قرۃ العین کون ہے؟ علی کی قرۃ العین۔ علی کی قرۃ العین جو زینت للاب یعنی جناب زینب۔ جناب زینب کا کردار بہت بڑا ہے۔ کربلا اگر کربلا کے بعد زندہ ہے تو وہ جناب زینب کی دین۔ امامت اگر کربلا کے بعد باقی ہے تو وہ جناب زینب کی دین۔ جب یہ قافلہ مدینے سے، کیونکہ ایام وہی ہے جب مدینے سے نکلنا چاہتا ہے قافلہ، بعض روایتوں کے مطابق 28 صفر اور بعض روایتوں کے مطابق 4 شعبان، جب قافلہ نکلنا چاہتا ہے تو فہرست وار امام حسین سب کو سوار کر رہے ہیں، جناب زینب آتی ہے، بھیا اپنی ماجائی کو نہیں لے جاؤ، تمہارے بنا زینب مدینے میں کیسے رہے گی؟ اے بہن، تمہارے والی و وارث عبداللہ ہے، چلو عبداللہ سے اجازت لے جاؤ۔ جناب زینب جناب عبداللہ کے پاس گئی، اجازت لی، میں اپنے ماجائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اے عبداللہ مجھے روکنا نہیں۔ بی بی آپ تو شہزادی ہیں، آپ کو کون روک سکتا؟ جناب زینب اٹھ کے جانا چاہتی ہے، تو جناب عبداللہ نے آواز دی، یا بنت علی، اے علی کی بیٹی ذرا سا رک جاؤ۔ جناب زینب نے حسرت بھری نگاہوں سے جب عبداللہ کو دیکھنا شروع کیا، جناب عبداللہ کہتا میں روکوں گا نہیں، میں کچھ کہوں گا نہیں، بس ایک کام کرو، یہ تو چھوٹے چھوٹے تحفے ساتھ لے جاؤ، جب حسین میں کوئی وقت آ جائے نا تو ایک کو میری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ جناب زینب تحفوں کو لے کر کربلا کے میدان میں آئی۔ کربلا کے میدان میں جناب اولو محمد کی شہادت کے بعد کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ زینب نے اولو محمد کا ماتم کیا ہو، زینب نے اولو محمد پر گریہ کیا ہو، کوئی تاریخ نہیں بتاتی۔ جب شہداء کے سر واپس آنے لگے نا، بس جلدی جلدی روایتوں کے 2-3 جملے سنیے۔ جب شہداء کے سر واپس ملنے لگے، جب آزادی ملی ہے، قید خانے سے حسین کی مجلس برپا ہوئی ہے، اس قید خانے میں اے عزیزو بس غضب ہوا، شہداء کے سر آنا شروع ہوئے، امام حسین کا سر آیا، سب نے بڑھ کر استقبال کیا، زینب نے اپنی آغوش میں لے لیا، علی اکبر کا سر آیا، ام زینہ نے اپنی آغوش میں لے لیا، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے اپنی آغوش میں لے لیا، لیکن اے عزادارو 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے، لاکے گوشے میں رکھ دیے گئے۔ کسی بیوی نے کہا کیا اس کی ماں زندہ نہیں ہے جو علی کا ماتم کرے؟ ارے زینب تڑپ گئی، وہاں غربتا، وہاں مصیبتا۔ اے بی بی ایسا نہ کہو میں زندہ ہوں لیکن میں اپنے لال کا ماتم نہیں، میں حسین ابن علی کا۔ عزادارو سنو، جب یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا نا، جب یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا، ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے مجھے ہمیں قبول نہ کرنا، ہم جس عالم میں گئے تھے اس عالم میں لوٹ کر نہیں آئے ہیں، ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ جوان تھے، آج ہمارے قافلے میں کوئی جوان نہیں بچا ہے۔ بس اسی کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے تقریر کی، اہل مدینہ سے مخاطب ہو کے بیان کیا۔ اب جب سجاد تقریر کر چکے ہو، جب کلثوم مصائب بیان کر چکی ہو، اب زینب کی باری ہے۔ زینب کیا کہے؟ زینب نے منہ نہیں کھولا، ایک مرتبہ روضہ رسول کا رخ کیا، ہاتھوں میں حسین کا خون بھرا کرتا اٹھایا، اے نانا یہ تیرا نوازا ہے، یہ تیرے نوازے کا اب تاریخ کہتی ہے، بس آخری جملے
1 منٹ کی زحمت اور دوں گا. آخری جملے مذاہب کے سنو. کہتے جناب زینب اب ماں کی مزار سے نانا کے روزے سے رخصت ہو کر اپنے گھر میں پہنچی. اب جو زینب گھر میں پہنچی ہے تو اب زینب نے اور محمد کے بچھے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے اب زینب تڑپ گئی. اب ماں سے نہیں رہا گیا, بستر پہ خود کو ڈال دیا. اے اولو محمد میں تیرا ماتم نہ کر سکی. تاریخ کہتی ہے اسی اثنا میں جناب عبداللہ داخل ہوئے. کہتے اے بی بی تو کون ہے, اے بی بی تو کون ہے, اے بی بی میری زینب واپس آنے والی ہے. اے بی بی, اے بی بی ذرا کہیں اور جا کر روئی ہو, بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ زینب پڑھی اے عبداللہ واخر بتا تم نے بھی زینب کو نہیں پہچانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا القضاء و تسلیم الامر. یا عالم الذین ظلموا